بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ کے مضافات میں ایک جامع مسجد کے خطیب کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی جو جامعہ میں ہی پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ جامعہ سے گھر واپس آئی تو گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی، وہ لڑکے کو پسند آئی۔ اس نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ لڑکی خطیب صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا اور نماز تک تلاوت قرآن میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے اگر کوئی مناسب رشتہ ملا۔ اس نے کہا لڑکی میں نے دیکھ لی ہے۔ والد کے پوچھنے پر اس نے خطیب صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ والد صاحب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ عمائدین محلہ کے ساتھ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اسی لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ خطیب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ لڑکی سے مشورہ کرنے اور رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہوا اور 6-7 ماہ بعد شادی ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کر دی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی بھی کاٹ دی اور گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ بولا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے تو اب کیا ضرورت۔ لڑکی یہ سن کر بہت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ اس بے دین کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہنا چاہتی۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچا تو قاضی نے دونوں میں طلاق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا اور اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور جادوگر نے بڑی رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے پیشگی ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا تو لڑکے نے فی الفور وہ بھی ادا کیے اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کرو۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا کہ آپ آئیں اور اپنے پیسے لے جائیں، تمہارا کام کسی صورت ممکن نہیں۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ تم کیا کرنے والے ہو؟ جادوگر نے کہا مجھے قتل کر دو۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے واپس کر دو۔ اس نے پیسے دے دیے۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگنے لگا۔ پولیس نے لڑکے کو پریشان حالت میں بھاگتے ہوئے دیکھا تو مشکوک سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ پیسے ضبط کیے تو لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا کہ مجھے مار ڈالو کیونکہ میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس دونوں کو قاضی کے پاس لے گئی۔ قاضی کو جادوگر نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا تب بھی فرشتے مامور تھے، لیکن پہلے سے تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی اور اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلا ہے۔ قاضی بہت حیران ہوا۔ اس نے خطیب صاحب کو بلایا اور جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو؟ کہ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں کیا ہوا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو امام صاحب نے کہا ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین اثر نہیں کرتے۔ نیک خاندان کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتا ہے۔ دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔